یہ نواب واجد علی کا زمانہ تھا لکھنؤ میں، اور شان اودھ کا زمانہ، شان لکھنؤ کا زمانہ، اور آفاقی طور پر یہ زمانہ تھا میر انیس کا زمانہ۔ وہ اپنی دو پلی ٹوپی اور اندرکھا پہن کر جب مجلس پڑھتے تھے تو اس غم کی کیفیت میں سننے والے بے ہوش ہو جاتے تھے، اور ان کا مقام و مرتبہ بلا شک و شبہ سب سے بالا تھا مرثیہ تحت لفظ پڑھنے میں۔ نواب واجد علی خان کے ایک خواجہ سرا تھے، بڑے منہ چڑھے۔ انہوں نے ایک دفعہ میر انیس سے کہا کہ میر صاحب کبھی ہمارے ہاں بھی تشریف لائیے، وہاں بھی آپ کو مجلس پڑھ دیجیے۔ میر انیس کا جواب سنیے۔ میر انیس نے کہا کہ ہاں، جب آپ اپنی کربلا بنائیں گے، اپنا امام باڑہ بنائیں گے تو ہم آ جائیں گے۔ نواب صاحب نے یہ بات سنی اور اپنے اس خواجہ سرا کو ایک ٹائٹل دیا اور حکم دیا کہ اس کے نام پر امام باڑہ بنائی جائے، اور پھر وہ امام باڑہ تعمیر ہوئی، اور میر انیس وہاں گئے اور انہوں نے مرثیہ پڑھا۔ میر انیس کہتے ہیں کہ میر انیس سے بڑا مرثیہ کا، سوز کا اور غم کا شاعر اور کوئی نہیں۔ کہتے ہیں کہ میر انیس اگر غزل کے شاعر ہوتے تو غزل کے بھی بے پناہ شاعر ہوتے ہیں۔ ان کی غزل کا ایک شعر سناؤں؟ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ کی نوں کو۔ انیس، ہر زمانہ انیس کا زمانہ ہے۔